سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تکون بہا فی جمیع امورنا وکیلا۔ عوارف المعارف کے بقیہ اسباب بھائی بدیع الدین سے جا کر پڑھ لے۔ یہ ایک بالکل نیا بات حضرت مدار کے ساتھ جڑ رہا ہے۔ ابھی تک مدار بہت بڑے صاحب کرامات، ما فوق الفطرت، ما فوق العادت، خلق عادات کے مالک، حالات پڑھیے تو ششدر رہ جائیے، کام چاہیے۔ یہ پہلا دروازہ ہے جو ایک فردوسی شیخ کھول رہا ہے کہ بدیع الدین مدار سب کچھ ہے اور ایک شیخ بے مثال ہے جن سے جا کے تم کو عوارف پڑھنی ہے نا۔ اور عوارف المعارف پڑھنے یہاں مختوم حسین بن معیز نوشہ توحید بلد کیا ہے۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وقت بھی نہیں ہے، آپ کے پاس بھی وقت نہیں، میرے پاس بھی وقت ہے، ورنہ ہم حضرت بدیع الدین مدار کے ان گوشوں کو آپ کے سامنے رکھتے جس طرف عموماً لوگوں کی توجہ نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ حضرت جب آئے تو عالم یہ تھا، اس صوفی باصفا تھا کہ کتنا بڑا عالم ربانی تھا اور یہ معرفت کے کس مرتبے پر فائز تھا کہ کسی میں یہ مجال نہیں تھی کہ وہ آپ کے جمال جہاں آرا کو دیکھ سکے۔ لوگ آج کل کمالات کے لیے کیا کیا دکھاتے ہیں، کس چیز کا مجموعہ دکھائیں گے اور کیا کیا حوالے دیں گے۔ ارے سب بات کنارے ہیں، یہاں تو ذات کا دیدار مشکل ہے۔ کس کی مجال ہے کہ دیکھے اور دیکھا کا رنگ بدلا۔ ابھی احسان کی بات ہو رہی تھی کہ احسان دیدار الہی کا نام ہے یا پھر اس تصور کا نام ہے کہ دیدار اللہ سبحانہ تعالیٰ میری ہی جانب متوجہ ہے۔ پتہ نہیں ان آنکھوں نے کیسا دیدار کیا تھا کہ اب کسی آنکھ کی مجال نہیں ہے کہ ان کے دیدار کی تاب لا سکتا۔ کیا عالم رہا ہے نا۔ اور جب مختوم حسین نوشہ توحید ملخی بہار سے چل کے محدث اجل آئے زیارت کے لیے تو حضرت بدیع الدین نے باہر خبر کرایا کہ ایک نوجوان آ رہا ہے، اس کے لیے دربان کو کہو کہ راستہ دے دے اور اندر بھیجے۔ بڑی حیرت ہوئی لوگوں کو کہ یہ کیسے اندر آ رہے ہیں، ان کو کیوں اجازت دی گئی ہے، اور حضرت ان کے لیے اپنا نقاب کیوں الٹ رہے ہیں۔ نقاب سے یہ معنی نہیں مراد لینی چاہیے کہ حضرت منہ پر نقاب ڈالے رہتے تھے، یہ لفظی معنی ہے۔ نقاب کے مطلب ہوتے ہیں ایک حجاب اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دیا تھا کہ جو لائق نہ ہو وہ حجاب پاری نہ کر سکے۔ ظاہری نقاب تو دنیا ڈالتی ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے چہرے پر نقاب ڈالتا ہے تو وہ نقاب بھی نظر نہیں آتا ہے، شخصیت کو کون پوچھے۔ نقاب ہی دیکھنا مشکل ہے، حجاب ہی دیکھنا مشکل ہے۔ مختوم حسین اندر گئے، تعلیم پائی، رک گئے، قیام کیا، پتہ نہیں عوارف کو کیسے پڑھا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آپ تو جانتے ہیں کہ عوارف پڑھنے والا وہ عربی کی نصاب کی کتاب نہیں ہے کہ کوئی نحو و صرف پڑھ کے آئے اور عوارف پڑھنے لگے۔ جب عربی کے متداول نصاب سے چھٹکارا مل جاتا ہے، فراغت مل جاتی ہے، تب عوارف جیسی کتابوں کی منزل آتی ہے۔ اب کیسے پڑھایا ہوگا اللہ بہتر جانے۔ صرف ایک بات اس میں سے عرض کر دوں کہ جب چلنے لگے اور حضرت سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ان کو اتنی قربت، تو کہا کہ یہ سمندر توحید ہے۔ جب میں نے پہلی بار اس کو پڑھا تھا تو میرے سمجھ میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ سمندر توحید کہا یا سمندر کہا۔ تو میں نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ حضرت سمندر توحید کہا کہ کیا مانا؟ کہا کہ نہیں سمندر نہیں ہے، سمندر ہے۔ تو میں نے پوچھا حضرت سمندر بھی کوئی چیز؟ کہا کہ ہاں، سمندر اس زندگی کو کہتے ہیں جو آگ میں پنپتی ہے، لال لال شعلوں کے درمیان جس کو اللہ حیات دیتا ہے، اور وہ ان لال لال آگ کے گولوں کو کھا کر زندہ رہتی ہے۔
زندہ رہتا ہے اس کو سمندر کہتے ہیں. اور چونکہ حضرت سراپا توحید تھے اور اس توحید کی جلا دینے والی آگ میں کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی ٹھہر سکتا, وہی ٹھہر سکتا تھا جو سمندر صفت. کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے. اب ایک پہلو, اب زیادہ اس پر بات نہیں کر سکتا, وقت نہیں ہے. اب دوسرا پہلو, پتہ نہیں وہ کون سی چوٹی ہے اس ہندوستان میں جہاں حضرت بدیع الدین مدار کے قدم کا نشان نہیں ہے. واہ واہ, زندہ باد زندہ باد. بستی ہے, وہ کون سی ایسی وادی ہے جس کو سر کرنا مشکل ہو اور وہاں بدیع الدین مدار کا جھنڈا نہ لہرا رہا ہے نا. مجھے وہ شعر یاد آتا ہے سرکار غوث پاک کا کہ محی الدین اسمی وعالامی علی راس الجبالی. اس کی تشریح اگر سمجھنا ہو تو بدیع الدین مدار کو دیکھو, اس لیے کہ اولیاء کے جھنڈے میں فرق نہیں ہوتا. مدار کا جھنڈا بھی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا جھنڈا اور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا فیضان بھی مدار کا فیضان. اس لیے یہ جو جھنڈے لہرا رہے ہیں, اجمیر میں آپ جاتے ہو, چڑھتے چڑھتے سانس پھول جائے گی تارا گڑھ, اور تارا گڑھ سے سانس پھولتی ہوئی نگاہوں سے ایک اور اونچی چوٹی دکھائی دے گی اور وہاں پتہ چلے گا یہ مدار گڑھ ہے. اللہ اکبر, ہے نا. اچھا, بہت سارے لوگ اپنے طفلانہ فہم و ذکا کی بنیاد پر تبلیغ و دعوت کے کام کو محدود سمجھتے ہیں. وہ کیا جانے گئے کہ تبلیغ و دعوت کا میدان کتنا وسیع ہے. صرف پڑھنا, پڑھانا, کتاب لکھنا, شرح کرنا, حاشیہ لکھ دینا, ترجمہ کر دینا, ترتیب دے دینا, حاشیے پر حاشیہ لکھ دینا, اسی کو تبلیغ و دعوت سمجھا گا. آپ کو معلوم ہے تبلیغ و دعوت کے راستے میں ایسا ایسا ہمالیہ بیٹھا ہوا ہے جس کو دیکھ کے آپ پسینے میں, اپنے پسینے میں غرق ہو جائیے. اس کے لیے کسی اور ہمالیہ کی ضرورت ہے جس کا نام ہے بدیع الدین مدار. جب جہاں جیسی ضرورت پڑی حضرت بدیع الدین مدار نے اس کا مقابلہ اسی طرح کیا. جو حروف کا محتاج تھا اس کو لفظ سمجھایا, اور جو لفظ تک پہنچا تھا اسے جملے تک پہنچایا, اور جو جملے سے معنی کی مراد نہیں جانتا تھا اسے معنی تک پہنچا دیا. جو کمالات کا عادی ہو گیا تھا, چمتکار کی زندگی جی رہا تھا, سانس روکتا تھا, سانس چھوڑتا تھا, اس کو تو وہ دکھایا کہ اس کا بھی ساتوں طبق روشن ہو گیا اور مجبور ہو کر اس نے پہنا. اس لیے حضرت بدیع الدین مدار اور ان کے سلسلے کے فقراء, جیسے آج کل کے شاہ صاحبوں کو کوئی دیکھنا چاہے تو میرے جیسا ناکارہ نظر آئے گا, ویسے ہی اگر فقراء کو کوئی دیکھنا چاہے تو آج کل کے ناکارے فقیر نظر آئے گے. لیکن حضرت بدیع الدین مدار نے فقراء کی وہ جماعت پیدا کر دی کہ یہ جماعت جس طرف گئی, جس دھرم میں, جس وشواس میں فقیری کے ساتھ مذاق ہو رہا تھا, وہاں فقیری حقیقی معنی میں زندہ ہو. یہ ہے حضرت بدیع الدین مدار کے کمال. اور ایک اور غضب کی بات کہ سب کی خدمات کے ریکارڈ مل جائے, بدیع الدین مدار کی خدمت کا ریکارڈ کھوجتے رہ جائیے تو ملے. کام کرنے والا کام کر گیا, اسے اپنے ریکارڈ سے کیا مطلب. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا تو آئیے اس کی منقبت پڑھیے, ورنہ چپ چاپ جائیے, اس کی منقبت فرشتے پڑھ رہے ہیں, آپ کی منقبت کی ضرورت نہیں ہے. یہاں فرشتے اترتے ہیں, فرشتے اتر کے منقبت پڑھتے ہیں اور جھکی جھکی سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نے وہ کام کیا ہے کہ اس کی خدمات کا چرچا ساتوں آسمان پر ساتوں گھڑی جاری. وہ ہے حضرت بدیع الدین مدار. اب ایک بات اور, وہ بھی بڑی اہم ہے, اور وہ اس طرح اہم ہے کہ حضرت بدیع الدین مدار رحمت اللہ علیہ کے طریقے کو کوئی سوخت کہے, سوخت ہو گیا, میرے سمجھ میں بات نہیں آتی.
پہلے تو تعبیر کی جائے گی، پھر اس کا صحیح معنی پیش کیا جائے گا۔ اگر کوئی کسی سلسلے کو سوخت کہتا ہے تو کیا عجب کہ وہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہو، اس سلسلے کے فیضان کو ہم تک پہنچنے کا اتفاق نہ ہوا۔ کسی سلسلے کی کوئی شاخ جو میری طرف پڑھ رہی تھی وہ میری طرف پڑھنے سے پہلے واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، واہ 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 واہ۔ اگر معنی بتانے والا تعبیر نہیں جانتا تو وہ بھی طفل مکتب ہے، کوشش نہ کرے زیادہ بولنے کی، پہلے تعبیر سیکھے پھر تعبیر کر سکے، تب اس سے سوچا جائے گا کہ کس مرتبے میں رکھا جائے۔ دوسری بات کہ اگر کوئی سوخت کہتا ہے تو سنیے، یہ وہ راہ ہے تصوف کی جس میں سارا کمال سوختن ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ سوختہ نہ ہوئے تو صوفی کا جو سوخت ہوا سو صوفی ہوا، یعنی بدی الدین مدار کا جو سلسلہ ہے وہ سوختہ سلسلہ ہے، اس سے جو خوشبو نکلتی ہے وہ گرم گرم کباب کی نکلتی ہے، جو جگر سوختہ ہونے کی دلیل ہے۔ اور اس راہ میں جو آ گیا وہ بنا سوخت ہوئے اس کا کمال کام پورا نہیں ہو سکتا۔ آؤ یہ راہ سوختن کی ہے، یہاں چلو بھناؤ، خوشبو اٹھے جلنے کی، تب جا کے مداریت سمجھ میں آئے۔ اس لیے سوختہ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سوختہ تو انجانے کی تعریف ہے، جو اصل بہترین ہے سوختہ۔ اس کو سوخت سلسلہ کہیے، ہے اس میں سوختن کی خوشبو۔ ہمارے یہاں تو بڑے بڑے صوفی ہوئے جن کو لقب ہے سوختہ جگر، سوختہ قلب، ہے نا؟ اور عام دلوں کے مقابلے میں صوفی وہی ہے جس کا دل سوخت ہو، ہے نا؟ اس لیے یہ بھی کوئی مشکل کی بات نہیں۔ اب میرے سامنے 7 مقالے پڑھے گئے، 7 سیارہ، اور ہر مقالے